الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد امت مسلمہ میں مسلمانیت ہونے کے باوجود اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اتنا غلو ہے کہ وہ محبت اس غلوف کی بنا پر عدم محبت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے عقیدے اور نظریات تک پہنچ جاتا ہے. انسان جہاں جس مرتبے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو رکھا ہے اس مرتبے سے انہیں اس دیگر مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک جانے سے ان کی شان نہیں بڑھتی بلکہ شان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. انسان تو اپنے تئیں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس نظریے کو ہوا دینے والا بنتا ہے جس نظریے کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کوثر پہ لوگوں کو دھکیل دیں گے یہ کہتے ہوئے کہ سحقاً سحقاً آپ دور ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ فإنہم یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں یغیر بعدی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا.
حالانکہ کرنے والے محبت میں کر رہے ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہے، وہ شریعہ نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ نظریہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اسے پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مسلمانوں تم میں ایک گروہ ضرور بضرور ایسا رہنا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، اسلام کی طرف، اچھائی والے دین کی طرف بلانے والا ہو۔ جب وہ اچھائی والے دین کی طرف بلائے گا تو آرڈر کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ دستور کے مطابق دین کی بات کرے، اچھائی کا حکم کرے، اپنی اور دوسرے کی بات نہ کرے، اللہ کی اور پھر اس کے رسول کی بات کرے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جی مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کری اور ان دونوں کی نافرمانی کی، کوئی حرج نہیں تھا، بات تو ایک ہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکا اور کہا یہ تم نے بہت خراب بات کہی ہے۔ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر اس کے رسول کی نافرمانی کی، مطلب تو ایک ہی ہے نا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس نے کہنے میں ان دونوں کو ساتھ ملایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ساتھ کہنا بھی پسند نہیں کیا، کہا اللہ پھر اس کا رسول، حالانکہ بات ایک ہی تھی، لیکن کہنے کا اسلوب اللہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کو بدلوائیے اور رکوائیے کہ یہ بات نہ کہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ اچھائیوں کا حکم کریں، اپنے دین کو ایسے بتائیں جیسے اللہ نے کہا، اور امتیوں کو اس دین پہ چلائیں جس پر اللہ نے کہا۔ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر قسم کی برائی سے روکیے، کیونکہ جو دین کی طرف بلانے والا، برائیوں سے رکنے والا اور روکنے والا بنے گا، اللہ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامران ہو جائیں گے۔ اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 65 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب کی قسم اٹھائیے اور ان کو بتائیے کہ آپ کے رب کی قسم ہے کوئی شخص اس وقت تک حلقہ ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لے اس اختلاف میں جو اس کے درمیان ہے۔ پھر اس فیصلے کو منوعاً بھی ماننا ہے، ایک تو رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے، رسول اللہ کو فیصل ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا ہے، پھر اس قبولیت میں اپنی مرضی کی کوئی بات داخل نہیں کرنی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے بعد میں کہ جو فیصلہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کر دیا، مما قضیت، اس فیصلے سے جو آپ نے فرمایا، ویسلموا تسلیما۔ مسلمانوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بات دین کی ہو گئی، اللہ کی ہو گئی، پھر اس کے رسول کی ہو گئی تو کیا کریں؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، خوشی خوشی اسے قبول فرما لیں۔ یہ نہ کہیں کہ میری کیا سوچ ہے، میری تھنکنگ کیا ہے، میرا کہنا کیا ہے، میرے بڑوں کا کہنا کیا ہے، ان کے بڑوں کا کہنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب بڑے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقام تو ہے، لیکن وہ مقام اللہ کے برابر تو نہیں ہے، وہ مقام اللہ کے رسول کے برابر تو نہیں ہے۔ جب وہ ان کے برابر نہیں ہے تو پھر کیسے ان دونوں کا مقابلہ اپنے بڑوں سے ہم کر سکتے ہیں؟ تو بڑوں کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جب بات دین کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، حدیث کی آئے گی، عقیدے کی آئے گی، اسلام کی آئے گی، عبادت کی آئے گی، تو پھر ہم ترجیح کسے دیں گے؟ اللہ کو دیں گے، پھر اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 115 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دے، ما تبین له الهدى، حالانکہ
اس کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ راستہ دین کا کیا ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے پہ چلنے کے بجائے کسی اور راستے کو قبول کیا، تو اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس طرف ہی چلائیں گے جہاں پر یہ چلا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بنائیں گے، جہنم بنائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ راستہ بڑا بدترین ہے جہاں پہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ راستہ تمہارا اچھا نہیں۔ مخاطبین کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ قرآن کن پہ اتر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی بات کو چھوڑو گے، اس کے نبی کی بات کو چھوڑو گے، اپنی مرضی، اپنے تئیں اپنی حجتیں، اپنے نقطے نکالنا شروع کرو گے شریعت کے خلاف، مسئلہ ضروریت کو نکالنا شروع کرو گے کہ جی یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی وقت کا تقاضا ہے، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ویسا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گی جو راستہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لے جاتا ہے۔ وساعت مصیرا، اور بدترین ہے وہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو۔ آج مجھ سمیت سارے کے سارے اس طرف ہو گئے کہ جی ضرورت بھی کوئی چیز ہے، ضرورت کچھ نہیں ہے، اللہ جیسے کہتا ہے وہ ضرورت ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ ضرورت نہیں، وہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب بنانے والا ہے کائنات کو، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، جدت دینے والا ہے، علم دینے والا ہے، تو اللہ آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم سب کا علم اجتماعی طور پہ جہاں منتہی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو کیا مقابلہ ہے اللہ کا اور مخلوق کا؟ تو مخلوق کیوں اپنے زاویے میں یہ کہے کہ جی یہ ہم دین میں کریں گے اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ہم دین میں ایسے کریں گے اور یہ مسئلہ کی ضرورت ہے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں، یہ بات اس کے رسول کو پسند نہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے دین کو پیور رکھا ہے، جیسے اس کے نبی نے اپنے دین کو پیور رکھا ہے، اس پیوریفیکیشن کے ساتھ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو پیورٹی بحال رہتی ہے، اور اگر آپ اس کی پیورٹیز کو بحال نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ وہ پاکیزہ تو ہے مگر آپ پاکیزہ نہیں رہتے، آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے اللہ کے نبی ان کو بتائیے آپ کو جو اللہ کے رسول جس طرح دینا آپ نے ویسے قبول کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے جس طرح روک دیں اس بات سے اس طریقے کے مطابق رک جاؤ، یہ نہیں کہ کہو کچھ اور کرو کچھ، میری طرح نہ بنو کہ کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، یہ تو کہو نہیں یا پھر عمل کر کے دکھاؤ۔ ہم سب اپنی زبان سے کلمہ حق کہتے ہیں مگر عمل کی باری میں بھی کوتا ہوں، ہم سب بھی کوتا ہیں، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 151 اور 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرین حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا دو طبقے ہیں، دو لوگ ہیں، دو نظریے ہیں، دو سوچیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، چاہے عملاً ہو چاہے قولاً ہو، اللہ کی بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، رسول کی باتوں کو بھی نہیں مانتے، جب وہ یہ عمل کرتے ہیں اور اوامر اور نواہی کے اعتبار سے بھی اللہ کی بات بھی نہیں مانتے، اس کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو تو مانتے ہیں نا، اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ پہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بعض کو مان رہے ہیں اور بعض کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ حق اور باطل کے درمیان
ایمان اور کفر کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیچ کے راستے کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے میں یہ بات فرما رہا ہے جو بہت کم قرآن کریم میں فرمائی گئی ہے۔ بہت غصے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے دین کو چھوڑ کر بے دینیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں، یہ پکے کافر ہیں، یہ شدید میرے نافرمان ہے۔ یہ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، دن ہے یا رات ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بھی مانتے، اللہ کی بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی بھی نہیں مانتے۔ کی کا فرق ہے، ذات کو مانتے، صفات کو مانتے، عمل کو نہیں مانتے، قول کو نہیں مانتے، جبکہ ایمان تو سب کے دلوں میں ہے۔ کوئی کافر تو نہیں ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ ہے کہ میں کفر کروں گا، لیکن مان نہیں رہا، دل سے قبول نہیں کر رہا۔ تو فرمایا یہ جو بیچ کے راستے پہ چلتے ہیں کہ بعض کو مانا اور بعض کو نہیں مانا، اللہ اتنا ناراض ہے، فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے کفار کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر دیا ہے، اور یہ رسوائی کے عذاب کو چکے رہیں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اللہ کی ہر بات کو من و عن مان لیتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو اس طرح مانے جیسے اللہ نے کہا، رسول اللہ کو اس طرح مانے جیسے رسول اللہ نے بتلایا۔ اگر وہ اس طرح مان لیتا ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی، اس کی کامرانی اس کے در پہ ہو جائے گی۔ سورۃ النور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 51 اور 52، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جب ایمان والوں کو بلایا جائے، مومنین کی بات کیا ہوتی ہے؟ مومنین کی بات یہ ہوتی ہے جب ان کو کہا جائے جی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو قبول کیجئے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، آپ اسے قبول کیجئے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اس سے فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ اس فیصلے کو سننے کے بعد آگے سے ہیل حجت بالکل نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، جو کچھ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات سن لی ہے ہم اس کو جی مینوان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ہی تو لوگ ہو جو کامیاب ہونے والے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بات مانے گا پھر اس کی رسول کی بات کو مانے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا رہے گا، وَيَتَّقِيهِ، پرہیزگاریوں کو اختیار کرتا رہے گا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم، ایک مشہور محاورہ ہے معاذرت کے ساتھ، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، وگرنہ آپ کے ایمان تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ سے بڑی اچھی امید کرتا ہوں کہ آپ پکے ایمان والے ہوں گے انشاءاللہ۔ محاورہ کیا ہے؟ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دی، یہ ہم سب کا عالم ہے۔ اپنے مطلب کے مسلمان، اپنے مطلب کے ادھر، اپنے مطلب کے ادھر، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور۔ جس نے ہمیں خود بنایا ہم اسے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جس نے ہماری ہر باتوں کو پہلے سے جانچ لیا ہم اسے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم سوچتے بعد میں ہیں اللہ کو علم پہلے ہوتا ہے، تو ہم اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے، ہم اسی بیچ کے راستے پہ چل رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کہ بیک وقت ہم ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور بیک وقت ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیک وقت ہم رسول اللہ کی ختم نبوت پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرنے کے بجائے ہم اس میں عملی کوتاہی کرنے والے بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو مناسب نہیں۔
بھئی یہ تو آپ قبول کیجئے، یہ تو آپ غیر قبول کیجئے، یہ تو آپ اس کو مان لیجئے یا آپ اس کا انکار کیجئے. آپ مان بھی رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے، آپ کر بھی رہے ہیں اور کر بھی نہیں رہے، آپ دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اسینشل پار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں، اللہ تو اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اسی لیے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مانے گا، اللہ کی تابعداری کرے گا، پھر اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، ویخشى اللہ، اللہ سے اس تابعداری میں ڈرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا. کیوں کہا یخشى اللہ؟ آپ خود سوچیں، جب ایک آدمی تابعداری کر رہا ہے تو اس میں خشیت ہے جبھی تو کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں، تابعداری کا دعویٰ تو سب کریں گے کہ میں پکا مسلمان ہوں گے نہیں. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِيهِ، اللہ سے خوف محسوس کرے گا اس تابعداری کے اندر، تو وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. سارے تابعدار کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ امت محمدی اتنی بڑی ہے کہ قیامت سے پہلے جو آخری شخص پیدا ہوگا وہ بھی امت محمدی میں ہے، اور آپ سب بھی امت محمدی میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بعثت امت محمدی کے اندر داخل ہیں. تو پھر یہ ساری کی ساری امت دعویٰ تو یہی کرتی ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، اس کے رسول کی مانتے ہیں، مگر اللہ کی خشیت اختیار نہیں کرتی. اللہ کو تو سب کے سامنے مان لیتے ہیں. کمال یہ ہے کہ آپ ہو اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہو، کوئی اور نہ ہو، اس وقت اللہ کو مان کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کی مانتا ہے اور کون اللہ کی نہیں مانتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے نفوس کی ایسی اصلاح کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عمر اور عمل کم ہونے کے باوجود ہمیں سیدھا سیدھا جنت میں لے جائے. اس لیے اتنی سختی کی جا رہی ہے، اس لیے اتنی سب باتیں کی جا رہی ہیں کہ تمہارا ہر لیول ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گواہ بنائے. کوئی آبجیکشن کرے، کوئی ایلیگیشن لگائے، کوئی الزام لگائے، اللہ سامنے لے آئے، دیکھو بھائی اس نے یہ عمل کیا، تم نے کیا، انہوں نے کیا نا، اس لیے جنت میں جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کے خواہاں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام حجتوں کو پورا اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں سوال جواب نہ ہو سکے. آپ کا وہ عمل ہو جس کو اللہ نمونہ بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے کہ انہوں نے یہ خصوصیات اختیار کی، ان میں یہ کوالٹیز موجود تھیں تو یہ جنتی ہو گئے، آپ میں نہیں تھیں، آپ اس لیے نہیں جا سکے. ورنہ جن کی عمریں آپ سوچئے کئی سو سال ہیں، اور جنہوں نے خوب اللہ کی عبادت کی ہے اور بیچ میں گڑبڑ کی ہے، وہ تو اعتراض اٹھائیں گے کہ ان کی عمریں کیا ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، یہ جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ میں نے بھی تو اللہ کو مانا، میں نے بھی اس کے رسول کو مانا، میں نے بھی کتاب پڑھی، جیسے بھی پڑھی، انہوں نے بھی تو ایسے پڑھی، یہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی عمر 70 سال ہے، اتنے 70 سال میں 35 سال عبادت کی ہے، میں نے 350 سال عبادت کی ہے، تو پھر مجھے جنت میں جانا چاہیے، میں جنت میں جاؤں گا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اس لیے تمہیں چاہتا ہے کہ تم اندر اور باہر ایک جیسے ہو جاؤ، تاکہ اللہ کہے کہ تم نے اپنے اندر تغیر پیدا کیا، اس نے نہیں کیا، اس امتی نے نہیں کیا، میرے اس بندے نے نہیں کیا، امت محمدی نے نہیں کیا. عمر کم ہے تو کیا ہوا، ایک جیسا بن کے رہا، میری بات اندھیرے میں بھی مانی، روشنی میں بھی مانی، اس لیے میں اسے جنت میں داخل کر رہا ہوں. اللہ تمہیں حجت بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں فائق کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اندر ہونے والی کوتاہیوں کی اصلاح فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا بھائی تم اپنے اندر سے یہ جو تبدیلی ہے، سوچ ہے، اس کو بدل دو. کیا سوچ ہے؟ تم میں کوئی شخص اس وقت تک اپنے ایمان پہ سالم نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم سب میں فطرت ہے کہ اپنے لیے کچھ اچھا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے برا پسند نہیں کرتے، مگر لیولز میں فرق ہے. اللہ کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے یہ لیولز فیلنگ جو ہے اس کو ختم کرو، بیلنسنگ کرو.
یہ ڈفرنس بٹوین لیول جو تم نے بنا لیے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھی صاف دے رہے ہیں مگر وہ نہیں دے رہے جو اپنے لیے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کھانا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، نفقہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ خود کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں اب وہ کھانا اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے کہ جو کھانا ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اگر کوئی سجا کر ہمیں وہ پیش کرے تو شاید ہم نہیں کھائیں گے۔ کھانا تو صحیح ہے، کھانا صاف ہے، مگر وہ کھانا بچا ہوا ہے، اس کھانے میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو اس سے پہلے والے میں نہیں تھی۔ کیوں پسند کیا ہم نے؟ ہم کپڑے تو صاف دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن وہ کپڑے دھلے ہوئے، صاف ہوئے ہوئے، پریس ہوئے ہوئے، لانڈری ہوئے ہوئے ہمیں ملے تو ہم اس کو قبول ویسے نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے ڈفرنس کریٹ کیا ہوا ہے، لیولز کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ دے تو آپ صحیح چیز رہے ہیں مگر وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنا لیول تھوڑا سا ہائر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہائر سٹیج ہے اور لوئر سٹیج ہے اس کو ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی بدولت تمہیں آگے لے کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن اربعہ میں جا بجا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور الٹے پاؤں واپس چلے گئے، اقامت ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے۔ ایک دفعہ ہوا تھا تو رسول اللہ گئے تھے اور غسل کر کے تشریف لے آئے تھے تو غسل کا پانی سر سے نیچے ٹپک رہا تھا، اور آج کا یہ عمل کہ اقامت ہو گئی، تکبیر التحریم ہونے والی تھی اور آپ وہاں سے پلٹے اور واپس چلے گئے، تو یہ ایک ایسا عجیب معمول تھا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کو بہت خوف لاحق ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، فرمایا گھر میں ایک گٹھلی تھی سونے کی، مجھے خیال آیا میرے گھر میں وہ موجود ہے، میں نے پہلے حکم دیا اس کو نفقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا، پھر آ کے تمہیں نماز پڑھائی۔ آپ نے سوچا کبھی اس پہ کہ نفقہ ہی تو تھا، بعد میں کر لیتے، کتنی دیر کی نماز ہوگی؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، چلیے میں بہت کہتا ہوں 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تقوی والے کو ہوتا ہے، جس کے دماغ میں یہ ہو کہ میری نیکی اللہ کے ہاں فوراً فارورڈ ہو جائے، وہ اس لمحے کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے جس لمحے میں اس کو دوسری نیکی کرنی ہے۔ یہ فرق ہے۔ شریعت نے حکم دیا ضرورت آپ کو ہے، مگر آپ کے پاس ایک چیز کسی کے لیے مقرر ہے، آپ اس کو نمٹا دیجئے، اپنے پاس نہ رکھیے، آپ کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ ہے کسی اور۔ ہم سب کے ہاں نوعیت یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی تئیں فیصلے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کس بات پر؟ کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہم پر دوسروں کو کتنی ہی ترجیح دے دی جائے، ہم جو بات سنیں گے اس کی تابعداری کریں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ خوشی ہوگی تو مانیں گے، غمی میں نہیں مانیں گے، ہم پہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو ہم لڑنے کھڑے نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی جو بات سنیں گے اس کو قبول کریں گے، خوشی ہو، غمی ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، ہم پر دوسرے کو لا کے کتنا ہی بڑا بنا دیا جائے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کی بات کو دیکھیں گے، اس کے رسول کی بات کو دیکھیں گے، سنیں گے، تابعداری کریں گے، ہم اس کی مخالفت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے۔ اور ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اقتدار کے معاملے میں ہم مسلمان حکمرانوں سے نہیں لڑیں گے، اور اس بات پر ہم نے بیعت کی کہ کہیں بھی ہوں جیسے بھی ہوں ہم حق بات کو کہیں گے، ناحق بات نہیں کہیں گے، اور اللہ کے دین کے بارے میں یہ نہیں کبھی سوچیں گے کہ سامنے والا کیا ملامت کرے گا، سامنے والا کیا کہے گا، جو بات جیسی ہوگی ویسے گزارش کریں گے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے ادب ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد سلیقہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑے والے بن جائیں، بلکہ یہ کہ عمدہ شعار سے، پیار سے، محبت سے دین کی بات بتائیں. بھائی یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. منوا نہیں سکتے، پہنچا تو سکتے، بتا تو سکتے، تعلیم تو دے سکتے، اس کی تو کوشش کر سکتے. ہم یہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے اندر عملاً نوعیت یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین میں نہیں ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ جی یہی تو اصل ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جو اللہ نے کہا، اصل وہ ہے جو پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے علاوہ نوعیت اصل نہیں ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے انہیں علم دیا ہے نا، علم دیا ہے، اس علم پر عمل کر جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم علماء سے صرف اس عالم کو سمجھتے ہیں جس بیچارے نے 8 9 10 سال 12 سال 15 سال 17 سال 20 سال پڑھ لیا. تو ان نے بیچارے نے پہلے درس نظامی کیا، پھر اس نے تخصص کیا، 10 سال اسی میں لگ گئے، پھر اس بیچارے نے کوئی اسپیشلائزیشن کورس کیا، 12 سال اس میں لگ گئے، پھر اس نے پی ایچ ڈی کیا، 4 سال اور لگ گئے. تو وہ بیچارہ زندگی پر پڑھتا رہا. کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے. نہیں، آپ کو علم ملا، آپ نے اس پہ عمل کیا، خالص ہو کے عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بڑھائیں گے. اور اس عالم نے اپنے علم کی بدولت عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے. نہ اس کے درجات میں کوئی کمی ہوگی، نہ آپ کے درجات میں کچھ کمی ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ماننے والے بنے اور وہ بھی ماننے والا بنے. علم والا یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا افلاطون ہوں، میں بہت بڑی توپ ہوں، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا کیونکہ میں عالم ہوں. اللہ کو ایسا کوئی بندہ پسند نہیں. اللہ کو تو یہ پسند ہے جتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا عاجز ہو، انکساری کرنے والا ہو، اپنے آپ کو میٹھ دینے والا ہو. پرواہ ہی نہ کرے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، پرواہ اس بات کی کرے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا. میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اللہ کو راضی کروں، بس اللہ کو راضی کروں. یہ سارے مخالف ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ مخالف نہ ہو. وہ عالم ہوتا ہے اور وہ شخص ایسا ہے جس کے درجات اللہ بلند فرما دیتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب جاننے والا ہے. کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں، نہ میری، نہ آپ کی، نہ ہم سب کی. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. جب اللہ اس کو جانتا ہے تو پھر ہمیں بچنا کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ الزمر آیت نمبر 9. اے اللہ کے نبی ان سے خود پوچھو، ایک عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو پتہ ہے، ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. عقل والے نصیحت سمجھنے کے لیے یہیں سے سمجھ جائیں گے. جو شخص عمل پیرا ہو رہا ہے اور جو شخص عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ کس طبقے میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے. خود فیصلہ نہیں فرمایا، آپ پہ چھوڑ دیا. اپنے علم سے جان ضرور لیا کہ آپ اور میں کیا کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا. جاؤ اچھائی کرو یا برائی کرو، فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں. اب ہم پھنس گئے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اللہ کہے گا تمہیں پتہ تھا، گواہ لاتا ہوں. اور اگر ہم کہتے ہیں عمل نہیں کیے تو اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کر رہا کیونکہ تو خود کہہ رہا ہے میں نے عمل نہیں کیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو چاروں طرف سے مطلع کر دیا اور آپ کو متنبہ کر دیا کہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. اللہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے. تو اب جو چیز ہمارے اور جنت میں رکاوٹ بن رہی ہے ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. رمضان آ رہا ہے، اللہ کی بخشش کا عظیم مہینہ آ رہا ہے. اللہ کرے ہمیں وہ نصیب ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے انشاءاللہ. لیکن کیا پتا کہ جانا پڑے، اللہ کو پتا ہے. وقت آ گیا تو جانا تو پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت 2 صورتوں میں آتی ہے. ایک وہ جب سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا یہاں انسان کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہاں اس کی قیامت واقع ہو گئی. تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اگلی سانس ہے یا نہیں. اللہ کو راضی کر کے جانے نا انشاءاللہ، تاکہ اتنا لے جائیں کہ اللہ معاف کر دے. بڑا کٹھن راستہ ہے قبر سے ہوتے ہوئے، یہ اس میں نجات ہو جائے
اللہ کے سوال جواب میں معافی مل جائے اور جنت میں پہنچ جائے. بس اس کے لیے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس چیز کی اصلاح کرنی ہے جو ہمیں ان چیزوں میں عارض آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، روک رہی ہے. ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تقریر، دلائل، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں. اصلاً وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے، بس جو ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمیں ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ان تمام راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے جو جنت اور ہمارے درمیان عارض آ گئی، اور اس کے لیے ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہ سمع معاویہ یقول قال رسول اللہ من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین واللہ المعطی وانا القاسم ولا تزال هذه الامة ظاہرین على من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم ظاہرون. صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی. فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے دیندار بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور علم و حکمت دینے والا تو اللہ ہے. صرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو بتانے والا ہوں. اصل نوعیت تو اللہ کی طرف سے اترتی ہے. اور یہ امت مسلمہ ان سب پر ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گی جو ان کی مخالفت کریں گے. دشمن کی مخالفت سے، اپنوں کی مخالفت سے، غیروں کی مخالفت سے دین بیان کرنے سے کبھی نہیں رکنا چاہیے. مخالفت کرنے والے اپنا کام کریں گے، ان کو ان کا کام کرنے دو. کرٹیسائز کرنے والے اپنے کام کریں گے نا. کرٹیسزم ایک پورا ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے. ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنے دو، تم اپنا کام کرتے جاؤ. دنیا ادھر سے ادھر کام کرتی بھی جاتی ہے. ہمیں کوئی کرٹیسائز کرے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا. بھائی کیوں؟ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس کو کرنے دو، تم اپنا کام کرو. کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو، کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے ہاں جانا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنی ہے اللہ سے. وہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ تو یہ امت ہمیشہ غالب رہے گی ان لوگوں پر جو ان کی مخالفت کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور قیامت واقع ہو جائے، تب بھی یہ امت لوگوں پہ غالب ہی رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی غلبہ سے نواز دیں گے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھال لے. انسان اللہ کے دین کے مطابق ڈھالے گا تو کامیابی اور کامرانی ہوگی. لہٰذا اب سلسلہ شروع ہوگا ان چیزوں کا کہ جو دین میں عارض آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور دوسروں کی طرف سے نہیں آ رہی، اپنوں کی طرف سے آ رہی ہیں. جو مسلمان اپنے آپ کو کہے گا وہ ہمارا ہے نا، ہم اس سے، وہ ہم سے، وہ ہمارا بھائی ہے. اب ہمارے اندر اور مسلمانوں کے اندر جہاں جہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے قریب ترین ہو جائیں. زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قوم مکمل شریعہ کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ رہنے کی، اور ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ اللہ کے ہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.